السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ وقال تعالى: ومن استطاع إليه سبيلا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الحجرة تهدم ما كان قبله، وإن الحج يهدم ما كان قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نور الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے ایک خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب کے اندر آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈال رہے تھے دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی سب کچھ ہے۔ تو اس سے پہلے والی جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں نے حج کے سلسلے میں بات کر رہا تھا، اور درمیان میں بات وقت کے پورے ہو جانے کے وجہ سے بات کو روک دیا تھا۔ شاید آپ حضرات کو بات یاد ہوگی، تو بہرحال میں پھر بھی آپ حضرات کو شارٹ کٹ میں اس سے پہلے والے جمعے کے اندر کیا بات ہوئی تھی مختصر طور پر دہراتا ہوں، تاکہ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے والے جمعے کے اندر جو بات کہی گئی تھی وہ آ جائے۔ تو محترم سامعین، تو اب جو موسم چل رہا ہے ہمارے سامنے وہ حج کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، اسلام کے 5 اہم رکن ہیں۔ یہ پہلا رکن اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ پہلا رکن ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا نماز ہے، تیسرا کیا ہے؟ یہ تیسرا بولو بھائی، تیسرا روزہ ہے، چوتھا بھائی گھٹ بولیے میرے بھائی، کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، مطلب نہیں نکالتے آپ حضرات زکوٰۃ۔ چوتھا کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ پانچواں کون سا ہے؟ گھٹ بولیے میرے بھائی، پانچواں کون سا ہے؟ حج ہے، تاکہ آپ کا حضرات کا دماغ
اپڈیٹ رہنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں ہی بولتا رہوں، آپ حضرات جو ہے دماغ کہیں اور جگہ سوچتے رہو، اور یہاں آپ حضرات حاضر ہیں اور آپ کا دماغ کہیں اور جگہ حاضر ہو۔ تھوڑا میرا میں بولتے بولتے جو ہے تھوڑا میں جو ہے ہانپنے لگتا ہوں، تھوڑا میرا علاج چل رہا ہے، دوائی کا ایفیکٹ ہے، اسی لیے میں تھوڑا جو ہے یہ ہو رہا ہوں، اسی لیے آپ حضرات جو ہے اس کا ایڈجسٹ کر لیتے رہیے، بولتے بولتے رک جاتا ہوں، تھوڑا دماغ جو ہے تیز ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے ایسی گولی دیا ہے جس کی وجہ سے میرا دماغ جو ہے بولتے بولتے رک جاتا ہوں۔ تھوڑا پانی لے کے آ لیجیے بھائی، ابھی تھک گیا ہوں، کرسی لے کے آ لیجیے بھائی، کھڑے بھی نہیں پا رہا ہوں، بیٹھ کر بیان کروں گا۔ تو اسلام کا پانچواں رکن کون سا ہے؟ حج ہے۔ تو پانچواں رکن حج ہے، نہیں ابھی دینے دو، بعد میں بیٹھ جاؤ، سمجھوں گا بیٹھنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ پانچواں رکن حج ہے۔ حج کے سلسلے میں نے یہ اعلان ڈالا تھا، حج کے فضائل اور اہمیت، اور آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات اور اکابرین کے واقعات پر روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے جمعے کے اندر جو بیان میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حج کے جو فضائل بیان کیا تھا اس کے اوپر روشنی ڈالا تھا۔ حج جس کے اوپر استعداد رکھتے ہو، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہو، جو حرم تک جانے کی استعداد رکھتا ہو، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ حج کمیٹی سے حج کو جا کر آنے تک اتنے پیسے ہوں، اس آدمی کو حج کو جا کر آنا اس آدمی پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے فضائل آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آخری حدیث پر آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کو رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں سب سے بہترین افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد ہے۔ کون سا ہے؟ جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو آپ جو ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی جہاد کے اندر حصہ لینے والی بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عائشہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، فرمایا والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، فرمایا یہ عائشہ عورتوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ حج اور عمرہ ہے، جہاد نہیں ہے، کافروں سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ تم جو ہے حج اور عمرہ کر لینا، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ان کے سیرت میں آتا ہے، اللہ اکبر، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتی ہے، ان کے سیرت میں آتا ہے، اس کے بعد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی میں کبھی آپ نے حج کو نہیں چھوڑا، کبھی اپنی زندگی میں حج کو نہیں چھوڑا۔ محترم سامعین، وہ لوگ سوچے، وہ لوگ غور کرے جس کو اللہ نے دولت دیا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے پیسے دیا ہے، اور یہاں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، ایک مرتبہ حج کرنے پر پورا ہو جاتا ہے، پھر بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ اپنی پوری زندگی میں ہر سال حج فرماتی ہے، اور اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی زندگی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں 11 حج فرمایا ہے۔ کتنے حج؟ 11 حج فرمایا ہے۔ یہی نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جو دنیا کے جتنے امام گزرے ہیں، جس کے سب سے بڑے امام ہے، جس کے سب سے زیادہ دنیا میں فالوور ہے،
جس کے امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد جتنے بخاری اور جتنے حدیث کے کتاب لکھے ہوئے ہیں، جن کا سلسلہ جا کر جس کے امام سے ملتا ہے، اتنے بڑے امام بن گئے، ایسا ہی نہیں بن گئے اتنے بڑے امام۔ فرماتے ہیں انہوں نے بالغ ہونے کے بعد سے حج کرنا شروع کیا، بالغ ہونے کے بعد سے یعنی بڑے ہونے کے بعد سے۔ تاریخ میں آتا ہے انہوں نے اپنے پوری زندگی میں 50 پر 5 حج کر فرمایا۔ اتنے جی آج ایک حج کر کے کیا کر لیتے جی، جو حاجی لگاؤ، میرے نام کے سامنے کیا کرو، حاجی بولو جی، حاجی بولو۔ اور یہاں پر 50 پر 5 حج فرما رہے ہیں۔ آج سوچنے اور غور کرنے کی بات ان مالداروں کو ہے جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، پھر بھی وہ حج کو نہیں جاتے ہیں، جن کو جو حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو سوچنا ہے، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی تک نہیں، فرماتے تاریخ میں آتا ہے سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں بہت بڑے تابعین گزرے، فرماتے انہوں نے 70 مرتبہ حج فرمایا۔ کتنے جی؟ ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70 مرتبہ۔ تاریخ میں آتا ہے اگر وہ چاہتے تھے تو 70 نہیں بلکہ 100 سے زیادہ حج فرماتے۔ کتنے جی؟ 100 سے زیادہ حج فرماتے۔ ہوتا ہے یا تاریخ میں آتا ہے، فرماتے ہیں وہ جب بھی حج کرتے تھے، حج کو جاتے تھے، وہ اللہ کو حج کے اندر دعا کرتے تھے، یا اللہ میں حج کے لیے آیا ہوں، یا اللہ آئندہ سال مجھے پھر حج کے لیے بلانا۔ کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ مجھے آئندہ سال پھر حج کے لیے بلانا، یا اللہ پھر حج کرنے کی توفیق دے دینا۔ تو حج پورا ہو جاتا، حج کو جاتے، حج پورا ہونے کے بعد پھر واپس آتے، دوسرا سال آتا پھر حج کو جاتے۔ اس طرح وہ ہر سال حج کرتے، ہر سال حج کرتے، ہر سال حج کرتے، حج کو جاتے پھر دعا کرتے، حج کو جاتے پھر دعا کرتے۔ 70واں حج جب پورا کر لیے، انہوں نے فرمایا، تاریخ میں آتا ہے انہوں نے 70واں حج فرمایا، فرماتے انہوں نے دعا نہیں کیا، فرمایا یا اللہ میں دعا کرتے کرتے مجھے اب شرم سی آ رہی ہے، یا اللہ تجھے بات کرے کتنے مرتبہ میں مانگوں، یا اللہ مجھے شرم سے آ رہی ہے، اب میں دعا نہیں مانگوں گا تجھ سے۔ فرماتے تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے 70واں مرتبہ دعا نہیں مانگا تو پھر 71واں مرتبہ ان کی وفات ہو گئی۔ 71واں مرتبہ۔ محترم سامعین، ہم اور آپ سوچتے ہوں گے یہ حج اور عمرے پر جو جاتے ہیں اس سے تعلق پیسوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ اور بندے سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے جی؟ اس کا تعلق بندے اور اخلاص اور اللہ اور بندے سے ہوتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے اس ہندوستان سے اگر پیسوں سے اور بادشاہ سے ہوتا، اسی ہندوستان میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہندوستان میں 950 برس بادشاہ چلی ہے۔ کتنے سال جی؟ 950 برس بادشاہ چلی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 950 برس میں کوئی بادشاہ جو ہے حج اور عمرہ نہیں کرا۔ کتنے سالوں میں جی؟ 950 برس میں کوئی بادشاہ حج اور عمرہ نہیں کرا۔ گویا کیا پتہ چلا؟ اللہ نے توفیق نہیں دیا۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ حج اور عمرے پر نہیں جا رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں جا رہا ہے، بلکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر پر آئے۔ میں نے اس سے پہلے جمعے میں کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا دوست 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جسے ہم ہوٹل تک لے جاتے ہیں، ایک دوست وہ ہوتا ہے جسے ہم اس کے بیوی بچوں کے ساتھ گھر پر بلا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے پاس بھی 2 طرح کے دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جسے اللہ باہر رکھتا ہے، ایک دوست وہ ہے جسے اللہ گھر پر بلا کر بیان سناتا ہے۔ آج یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو آج اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے دوست وہ ہے جو گلیوں پر، دکانوں پر بیٹھ کر، جمعہ آج ہے، بیان چل رہا ہے، دکانوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر مزے لے رہے ہیں۔ وہ اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں۔ خاص اللہ کے دوست
اللہ کے محبوب, اللہ کے پسندیدہ یہ لوگ ہیں جو آج بیٹھ کر اللہ کے باتیں, اللہ کے رسول کے باتیں سن رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا 950 سال گزر گئے, ہندوستان کا کوئی بادشاہ اللہ کے گھر اللہ نے نہیں بلایا. یہ گلبند ہے, یہ ایک عورت تھی, اس کو اللہ نے توفیق دیا, وہ عورت حج کی. ایک عورت کو اللہ نے, گلبند عورت تھی, اس کو اللہ نے توفیق دیا. محترم سامعین, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ابھی جو ہے ایک ساتھی, ہم عمرے کے سفر پر تھے, اللہ کی توفیق دیکھیں, عمرے کے سفر پر ہم گئے تھے, کار میں بیٹھے ہوئے تھے. کار میں بیٹھ کر جو ایک ساتھی سے ہم نے پوچھا, جو کار چلا رہا تھا, جو زیارت کرتے ہیں, ساتھی سے پوچھا, بھائی تو کتنے سال سے کام کر رہا ہے؟ اس نے بولا, بھائی میں 5 سال سے یہاں مکے میں کام کر رہا ہوں. کتنے سال سے جی؟ 5 سال سے کام کرتا ہوں. 5 سال سے کام کرتا ہوں. میں تو, بھائی تو بڑا مبارک آدمی ہے. اس نے بولا, کیوں مبارک آدمی ہوں بھائی؟ میں نے بولا, بھائی 5 سال سے ہے تو یہاں, تو 5 سال سے تو یہاں ہے, تو تو نے 5 حج کر لیا ہوگا یہاں رہ کے. اس نے بولا, حضرت میں نے حج نہیں کرا. 5 حج کیا, میں تو ایک حج بھی نہیں کرا. اس نے بولا, یہ کون سی بات ہوئی بھائی, یہ تو افسوس کی بات ہے. 5 سال رہا, ایک حج بھی نہیں کرا. حج تو 5 دن کا ہی میٹر ہے. حج کتنے دن میں ہوتا؟ 5 دن میں ہو جاتا حج. 6واں دن بھی ہے, وہ سنت ہے. 5 دن اگر وہاں پہ رہے تو 5 دن کے اندر حج ہو جاتا. اس نے بولا, حضرت میں تو نہیں کرا حج, 5 سال سے, لیکن حج کر سکوں. پیسے کمانے کے لیے آیا, پیسے کما تم ہے, حج کروں نہیں. بولا, اچھا جائیں دے رہے. میں پوچھو, دوسرا ساتھی ہمارا پوچھا, کم از کم عمرے تے کر لے, بولا تھے عمرے کتنے کر لے بھائی؟ اس نے بولا, حضرت عمرے بھی کرم نہیں. کتنے جی؟ حضرت عمرے بھی کرم نہیں. آخر کار اس نے جو بات بولا, محترم سامعین آپ سوچے, اللہ کی توفیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ جسے توفیق دیتا ہے, اللہ اکبر. اس نے کہا, حضرت آپ حج اور عمرے کی بات کرتے ہیں, 5 سال ہو گیا, میں اب تک حرم کے اندر پاؤں نہیں رکھا. یعنی 5 سال ہو گئے, اب تک میں حرم کے اندر پاؤں نہیں رکھا. اللہ اکبر. محترم سامعین, پتا چلا کیا پتا چلا؟ اسے یہ پتا چلا, اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسی اللہ اپنے پاس بلاتا ہے. چاہے کتنے بھی چلے جائے, چاہے جتنی بھی دولت ہو جائے, لیکن اللہ توفیق نہ دے, کوئی نہیں جا سکتا ہے, کوئی نہیں بلا سکتا ہے. جب توفیق اللہ دے دے, آپ کے پاس پیسہ نہ ہو, پھر بھی اللہ آپ کو بلاتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, بہت بڑے بزرگ, بہت اعلیٰ درجے کے بزرگ گزرے. فرماتے ہیں, ان کے پاس ایک خادم تھا. فرمانے لگا, حضرت میں حج کو جانا چاہتا ہوں. فرمایا, بھائی تیرے پاس پیسہ ہے؟ فرمایا, حضرت پیسے نہیں. فرمایا, سواری ہے؟ فرمایا, سواری بھی نہیں. باجو جو ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہنسنے لگے اندر اندر, ارے کون کی والا نہیں ہے, پیسے بھی نہیں کرتا ہے, سواری بھی نہیں کرتا ہے, کیا بھی نہیں کرتا ہے, حج کو جاؤ کم کرتا ہے. اس زمانے میں حج کو جانا کا تو 4 5 6 مہینے لگتے تھے بھائی. ہمارے نام تمہارے نام نہیں, 5 گھنٹے میں اڑے تو سیدھا مکہ, پھر 5 گھنٹے بیٹھے تو سیدھا انڈیا. ایسا نہیں, پہلے زمانے کے حج کو جانے کے لیے بھروسہ نہیں ہوتا تھا. حج کو جانے کے لیے جاتے تھے لوگ, بھائی معاف کر دو, غلطی ہو گئی تو کیا تو کیا کی کھا لو تمہارے, کیا کی پی لو, کیا کی گالیاں دے دو, معافی طلبی کرتے تھے, کیا بھی کرتے لوگ. حج کو جانے سے پہلے, عمرے جانے سے پہلے تو معافی طلبی کرتے, کیسے کرتے, کہیں کرتے. یہ ہمارے باپ داداؤں کے پرانے زمانے سے, پہلے شپوں میں جاتے تھے. شپ صحیح سلامت جاتی نہیں جاتی کوئی بھروسہ نہیں. ایک مچھلی تھا ایسا کری تو شپ الٹ پلٹ ہو جاتی تھا. گھر کو واپس آتے نہیں آتے کوئی بھروسہ نہیں. اسی لیے معافی طلبی کرنے کو جاتے تھا, ڈائریکٹ واپس آنے کا بھروسہ نہیں. اب جو لوگ ہنسنے لگے اس ملک کی بات سن کر,
اللہ اکبر، وہ تو بڑے اللہ والے تھے. اس بندے کی طرف تھی، اس بندے کے پاس جیب میں روپیہ نہیں اور جانا چاہتا ہے حج کے سفر پر. اور یہ کون تھے جی؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. فرمایا جیب سے ہاتھ ڈالے، روپیہ دیے. فرمایا جب حج کو جانے والے جو لوگ ہیں نا، حج کو جانے والے جو قافلہ جاتا ہے، وہاں جا کے کھڑ جا کر کھڑ کر دیکھتے رہو. حج کو جانے والے جب جانے لگے وہاں کھڑ کے رہو، بس کھڑ کے وہاں پہ رہنا. حج کے جانے والے قافلہ جب جاتے رہے تو ان سے بولتے رہنا، بھائی میں حج کے جانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تو بس بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. حج کو جانے والے جا رہے تھے، اس کھڑا ہوا تھا. حج کا جانے والا قافلہ پوچھا، بھائی کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ فرمایا میں حج کو جانے والے ہوں. فرمایا میں حج کو جانے کے لیے ہوں، تمہارے پاس پیسے ہو؟ فرمایا نہیں. پھر کیسا جانے والا ہوں؟ بھائی اچانک ہمارے ساتھ حج کو جانے کے لیے ہمارے بندہ ایک تھا، ان اچانک بیمار ہو گیا، ان رک گیا، اس کی سواری بھی ہے، اس کا جگہ بھی خالی ہے، چل بھائی اسی کی جگہ تو آ جا. ایسا بھی سواری بھی خالی ہے، جگہ بھی خالی ہے، تو آ جا. فرماتے ہیں اس کو اس کے جگہ میں لے لیے. ان حج کی جس وقت بھی کر لیا. راستے میں پتا چلا جنید بغدادی کا ہی مرید ہے. تو ساتھیوں نے بڑا عزت کیا، اللہ والے کے ساتھ بندہ رہنے والا اللہ والے کا بندہ ہے. بھائی معلوم ہو گیا بھائی مفتی صاحب کا خاص بندہ ہی ہے، بھائی مفتی صاحب کا خاص بندہ ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے، ایک چائے کی جگہ ایک بسکٹ کی بھی دے رہا ہوتا، بھائی مفتی صاحب کا خاص بندہ رہ جائے تو مفتی صاحب کو بولتا تو اسے اچھا ہی کرام کرے. واپس آپ کو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اس نے ہاتھ میں ایک دینار رکھا. فرمایا کیا ہوا بھائی، کیا ہوا حضرت؟ پورا کہانی سنا. فرمایا حضرت میں گیا، حج بھی پورا کر لیا، اور ایک دینار جو آپ نے دیا تھا واپس آپ کو لا کے دے رہا ہوں، پورا حج میں نے الحمدللہ ادا کر لیا. محترم سامعین، اسے کیا پتا چلا؟ جب اللہ جسے بلاتا ہے بغیر پیسوں کے بلاتا ہے، بغیر پیسوں کے بھی حج فرماتا ہے. اللہ بلاتا ہے تو بغیر پیسوں کے بھی بلا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جب اللہ جسے بلانا نہیں چاہتا ہے، چاہے آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو، لیکن آپ کو اللہ بغیر بلا ہوئے، بغیر پیسے رہتے ہوئے بھی اللہ آپ کو نہیں بلاتا ہے. الغرض جس کے اوپر حج فرض ہو جائے پھر بھی وہ اللہ کے پاس جانے کی کوشش اور فکر نہ کرے، پھر وہ مر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فرماتے تھے، میرا دل چاہتا ہے جس کے پاس حج کو جانے کے پیسے ہو پھر وہ حج کو نہ جائے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جزیہ لگاؤ، اس کے اوپر ٹیکس وصول کرو. یعنی اس زمانے میں ٹیکس کس سے لیتے تھے؟ کافروں سے لیتے تھے. کس سے لیتے تھے جی؟ کافروں سے لیتے تھے. یعنی کافر جو ہوتے تھے ان سے ٹیکس لیتے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے علاقے میں رہ سکتے نہیں تھے کافر. تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا جس کے اوپر حج فرض ہو گیا پھر وہ حج نہ کرے، گویا کہ وہ کافروں کی لسٹ میں آ گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی جس کے پاس حج فرض ہو گیا پھر وہ حج کرا نہ کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ عیسائی ہو کر تو مرے گا یا تو یہودی ہو کر تو مرے گا. اللہ اکبر. محترم سامعین، اسی لیے اللہ نے جسے استعداد دیا ہے، جسے مال و دولت دیا ہے، یہاں پر صحابہ اور تابعین کے واقعات بھر پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے واقعات بھر پڑے ہوئے ہیں. ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو بتاتا تو اللہ اکبر آپ حیران اور دنگ ہو جاتے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ ان کے تاریخ میں آتا ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک ایسے ساتھی کو دیکھا جس کے اوپر حج فرض نہیں تھا لیکن اس کے طرف اور فکر تھی. فرماتے ہیں اس کے دونوں پیر سے معذور تھا، دونوں پیر سے معذور تھا، لیکن اسے اللہ کے گھر جانے کا طلب تھا، حج کرنے کی فکر اور طلب تھی. مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا. فرماتے ہیں وہ اپنے سوری یعنی پچھلے والے حصہ اور دونوں ہاتھوں سے وہ حج کو جانے کی کوشش کر رہا تھا. فرماتے ہیں مالک ابن دینار بہت بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں وہ ریختہ ہو جا رہا تھا. میں نے دیکھا تو میں نے دل میں سوچا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں حج کو جاتا ہوں. وہ بھی حج کو جا رہے ہیں. میں نے سوچا دل میں ان حج کو کہا جا سکتا، راستے میں مر جاتا.
اتنا دور کا سفر رینگتے ہوئے حج کو. بھائی اللہ تڑپ کو دیکھتا ہے, فکر کو دیکھتا ہے. اگر آج بھی آدمی ایسے ایسے واقعات ہے, ترکاری بیچنے والا حج کر کے آ رہا ہے, آج بڑے بڑے دھندے کرنے والا حج نہیں کر پا رہا ہے, حج کا تھوڑا عمرہ نہیں کر پا رہا ہے, اور ترکاری بیچنے والا عمرہ اور حج بھی کر پا رہا ہے. بات کیا ہے؟ بات حلال کی, بات طلب اور لگن کی. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اس کو دیکھا, وہ ریلتا ہوا جا رہا ہے, میں نے چلا گیا حج کو جانے کے بعد میں نے حج کو گیا, جانے کے بعد مینا, عرفات, مزدلفہ, شیطان ٹنکریا پورا مار دیا. مارنے کے بعد قربانی دینے کا وقت جب آیا, آخری عمل جب قربانی دینے کا وقت آیا, میں نے ایک مجمع کو دیکھا تو میں نے حیران رہ گیا. مجمع بہت بڑا مجمع کھڑا ہوا. میں نے اس مجمع کے بیچ میں جا کر دیکھا, بھائی وہی بندہ یہاں پر ہے, اس سے پہلے حضرت سے پہلے یہی بندہ وہاں پر ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین, کیا فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں اس مجمع کے اندر وہی بندہ وہ دعا کر رہا ہے. کون بندہ جی؟ وہی بندہ دعا کر رہا ہے, یا اللہ یہ قربانی کا وقت ہے, آج یہاں مالدار جمع ہے, ان کے پاس دولت ہے, یہ بکروں کو ذبح کر رہے ہیں. یا اللہ میں نے تیرے کعبہ خانہ کا طواف کیا, میں صفا مروہ کا سعی کیا, میں نے مینا کے اندر اٹھا, میں عرفہ کے اندر کھڑا, میں مزدلفہ کے اندر گیا, میں نے تیرے حکم پر میں نے شیطان کو کنکریاں مارا. یا اللہ اب قربانی کا وقت ہے, یا اللہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں قربانی دے سکوں, یہ مالدار ہے یہ قربانی دے رہے ہیں, یا اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں قربانی دے سکوں, یا اللہ میں اپنے جان کی قربانی تیرے نام پر دینا چاہتا ہوں, یا اللہ میری جان تو میرے قربان اپنے نام پر دینا چاہتا ہوں, میرا جان تیرے اوپر قربان ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے اس کے جان کو دے دیا. اللہ اکبر. پورا مجمع دیکھ رہا تھا, اس کے یہ الفاظ تھے, حج کے قربانی کا بدلہ. اس نے دعا مانگا, اللہ نے اس کے دعا کو قبول کیا, اور قربانی کے حج کے قربانی کے اندر اس نے یہ دعا کیا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی, اور اللہ نے حج کے قربانی کے بدلے میں اس کی جان کو جو اس نے دعا کیا تھا قربانی کے لیے. محترم سامعین, حج یہ بہترین عبادت ہے. یہاں پر صحابہ, تابعین, ائمہ اربعہ کئی مرتبہ حج کر بھی کئی 100 مرتبہ حج کیا کرتے تھے. آج اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے, آج ہم ایک مرتبہ 2 مرتبہ کر اپنے آپ کو حاجی کہلاتے ہیں, اور وہ بد نصیب ہے جو نہیں کرے, وہ تو اس سے بڑے بدقسمت لوگ کوئی نہیں ہو سکتے ہیں. حج ایک بہترین عبادت ہے. ہمیں اور آپ کو ایسی عبادت کو ہر سال, اگر اللہ نے طاقت دیا ہے, حج کو ہر سال کرتے رہنا چاہیے. حج جتنے مرتبہ کرو گے اتنی عبادت ہے, اتنی سعادت ہے, اتنا موقع ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر بلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بار بار ہمیں اور آپ کو بار بار عمرے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.